بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان شروع ہونے والا ہے اور انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو جو ماہ شعبان ہے، یہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے مصائب ختم کروا سکیں، ٹلوا سکیں، اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکیں۔ تو اس دفعہ اب قریب فیبرری کے مہینے کا جو رسالہ ہے، اس میں شعبان کے مہینے میں جو خاص وظائف ہیں، آج میں آپ کو وہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے مصائب ٹلوا سکتے ہیں اور حاجات پانے کا سنہری موقع اویل کر سکتے ہیں۔ آج جو وظائف میں آپ کو بتاؤں گی وہ بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ وظائف ہیں اور منقول شدہ ہیں، جن کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلے کے ساتھ غیر شرعی اعمال کے بجائے نوافل اور تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ شعبان کے مہینے میں آپ نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ 15 شعبان وہ خاص رات اسی مہینے میں آئے گی، اور اس کے بھی جو نوافل ہیں وہ میں خاص آپ کو الگ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 28 رجب جمعۃ المبارک والے دن ہے اور 29 رجب ہفتے والے دن ہوگی، تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ کب شروع ہوگا، اور اس حساب سے آپ اپنے اعمال شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹس میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو یار غار نقش لکھنے میں مسئلہ ہوا تھا اور ڈیٹ کی کنفیوژن تھی، جبکہ میں نے اپنے یوٹیوب پیج پہ ڈیٹ اپلوڈ کر دی تھی کہ 22 رجب کس دن ہے۔ فلحال میں آگے بھی اس طرح ڈیٹ اپلوڈ کر دوں گی جب کوئی خاص عمل کرنا ہوگا۔ تو آئیے اس پہلے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ ماہ شعبان کے پہلے جمعے والے دن آپ نے نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ایک سلام سے پڑھنا ہے آپ نے، یعنی کہ اکٹھے پڑھنے ہیں یہ 8 رکعت، اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی شب 4 رکعت آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ ایک سلام سے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور یہ نوافل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو نفل ہے یا جو عبادت ہے شعبان کے مہینے کی، وہ ہے 14 تاریخ کی، جس سے آپ اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکیں گے انشاءاللہ۔ ماہ شعبان کی 14 تاریخ کو نماز عصر کے بعد غروب آفتاب ہونے تک، یعنی کہ عصر سے مغرب کے درمیان، آپ نے باوضو ہو کے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد کا جو نفل ہے یا عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان پورا مہینہ ہی عبادت کا مہینہ سمجھیں آپ، اس کو رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے کی تیاری سمجھیں، اپنی پریکٹس سمجھیں کہ اسی طرح آپ عبادت میں اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصیبتوں سے بچا لے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ مزید یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور کوئی مصیبت میں مبتلا ہے
تو میں اس کو عافیت دوں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب جو کہ شب برات بھی کہا جاتا ہے، اس کے خاص اعمال میں آپ کو انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ شب برات کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر جو بھی عبادات ہیں انشاءاللہ وہ ہم ویڈیو میں اس پہ بناؤں گی، ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ لیکن آپ نے ماہ شعبان کے ہر جمعے کی رات کو 4 رکعت نفل ضرور پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو ان نوافل کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیں گے۔ اس کے علاوہ 15 شعبان کو جو اعمال تسبیح خانہ لاہور میں ہوں گے عبقری کے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو ہلکی سی اس کی جھلک دے دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سے اعمال کروائے جائیں گے۔ عبقری کا فیبرری کے میگزین میں بھی یہ 15 شعبان کے اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور جو روحانی پیکیجز کروائے جائیں گے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں۔ 15 شعبان کی شب تسبیح خانہ میں گزاریں اور اپنے مشکلات، جادو جنات اور بیماریوں سے یقینی چھٹکارا حاصل کریں۔ تو جو پیکیجز ہیں ان میں طاقتور اور تیر بہدف روحانی پیکیجز کروائے جائیں گے، جس سے پریشانیوں، دکھوں اور جادو جنات کے ڈسے بے شمار لوگ مستفید ہو چکے ہیں، اور ان روحانی اعمال نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، اور اجڑے اور ویران گھر آباد ہو گئے ہیں۔ خاص ساعتوں میں محفل اور روحانی جانثاروں کے عمل کی الوداعی دعا، جس سے مرادیں قبول ہوں گی انشاءاللہ، اور کملی والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے لیے لنگر کا وسیع اور بہترین انتظام ہوگا۔ چند روحانی پیکیجز جو کروائے جائیں گے ان کی آئیے تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ پہلا جو روحانی پیکیج ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا عطا کردہ خاص تحفہ ہے، جو کہ تسبیح خانہ میں سالہ سال سے حضرت خضر کا عطا کردہ خاص عمل کروایا جاتا ہے، جس کی برکت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، روحانیت میں اعلیٰ مقام اور دنیاوی زندگی کی ضروریات غیب سے پوری ہو جاتی ہیں، اور اس سے بے شمار لوگ نعمتیں پا چکے ہیں۔ نیکسٹ پیکج جو ہے وہ جادو، کینسر، امراض قلب اور لا علاج امراض کا ختم، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ عمل ان کے لیے ہے جن کو جادو نے ڈس لیا ہو، جس مرض کی کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، بہت علاج کرا چکے ہوں لیکن علاج نہ ہو پا رہا ہو، مرض کی سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ آخر بیماری ہے کیا، یا ایک بیماری ختم نہ ہوتی ہو تو دوسری نمودار ہو جائے، وہ لوگ جو کاروبار جن کا تباہ ہو چکا ہے، اور جو معمولات زندگی جن کی ختم ہو چکی ہے اور رشتوں پر بندش محسوس کرتے ہیں، یا ان کو ہر وقت زندگی سسک سسک کر اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل انتہائی فائدہ مند ہے، اور جس نے یہ عمل کیا ہے وہ شفا یاب ہو گیا، اس کی زندگی، کاروبار، جسم سے جادو کا مکمل صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا جو پیکج ہے وہ ہے طلسماتی ڈبی سے خطرناک بندشوں کا خاتمہ۔ جو شخص بھی اس عمل میں شامل ہوگا انشاءاللہ جہاں اس گھر میں موجود ہر فرد کی تمام بندشیں ٹوٹیں گی، وہیں آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور مصیبتیں تمام دور ہو جائیں گی۔ اگلا پیکج ہے طلسماتی چھری کا عمل اور ہر مقصد میں کامیابی۔ یہ تمام نسلوں کے نصیب، بخت، مقدر، خوشحالی اور کامیابی کے لیے لاجواب عمل ہے اور بے مثال عمل ہے۔ ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ اور ہر جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تمام کالی چیزیں، سفلی عمل اور جادو جنات سے یقینی نجات ملے گی، اور انشاءاللہ ہر الجھن اور مصیبت کا یقینی خاتمہ ہوگا۔ اگلا جو لاسٹ پیکج ہے وہ ہے نیلے رنگ سے کالے امراض اور مشکلات ختم۔ اس پیکج میں خواتین نیلے رنگ کی شمیز اور مرد حضرات نیلے رنگ کے بنیان اپنے ہمراہ لائیں گے، اور بیماریوں اور مشکلات کے لیے ایک حجی خاص عمل کروائیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات اور تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وسیع لنگر کا انتظام ہوگا۔
یہ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان تمام اعمال کو ایک امیج کی شکل میں شیئر کیا ہے کہ مشکلات، جادو جنات، بیماریوں سے یقینی چھٹکارا حاصل ہوگا، اور یہ آزمودہ طلسماتی روحانی پیکیج ہے جس میں نے آپ کو ڈیٹیلز ابھی بتائی ہیں کہ حضرت خضر کا عطا کردہ خاص تحفہ ہے: جادو، کینسر، امراض قلب اور لا علاج امراض ختم، طلسماتی ڈبی سے خطرناک بندشوں کا خاتمہ، اور باقی بھی ایسے اعمال کروائے جائیں گے جن سے انشاءاللہ باقی لوگوں کی طرح جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ لوگ بھی جادو جنات، گھریلو جھگڑوں، ناچاکیوں، پریشانیوں، مصائب اور جن دکھوں میں مبتلا ہیں ان سے آپ بھی انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ باقی جو ہے 15 شعبان، شب برات کے جو اعمال ہیں وہ میں آپ کو الگ سے شیئر کروں گی، جس میں 70 حاجات منوانے کا عمل بھی ہے اور باقی بھی اعمال ہیں۔ انشاءاللہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے تمام مسائل دور فرمائے، آمین۔